جنگل میں اس بار جم کر سردیاں پڑ رہی تھیں۔ ہر سال کے مقابلے تاپمان کچھ زیادہ ہی گر چکا تھا۔ جنگل کے پکشی بہت زیادہ پریشان ہو رہے تھے۔ ہر سال کے مقابلے اس سال تو سردی دگنی ہے، نہ جانے اس سال ہم پکشیوں کا کیا ہوگا۔ ہاں طوطے بھیا، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس بار تو سردی نے ریکارڈ ہی توڑ دیا۔ سردی ہو یا گرمی، ہر چیز میں ہم غریب پکشیوں کا ہی نقصان ہوتا ہے۔ جو پیسے والے امیر پکشی ہیں وہ تو اپنے گھروں میں سکون سے سردی کا مزہ لے رہے ہیں۔ ہاں کوکو، یہ بات تو تم نے بالکل ٹھیک کہی، ہر چیز میں ہم غریب پکشیوں کا ہی نقصان ہوتا ہے۔ راجا جی بھی ہم غریب پکشیوں کے لیے کچھ نہیں کرتے، اگر وہ چاہے تو ہم سبھی غریب پکشیوں کو رہنے کے لیے ایک جگہ دے سکتے ہیں جس میں ہم سکون سے اپنی سردیاں گزار سکیں۔ سردی ہو، گرمی ہو یا بارش ہو، ہم غریب پکشیوں کو اپنی لڑائی خود ہی لڑنی پڑتی ہے۔ ارے باپ رے، اتنی ٹھنڈ اور ان بوڑھی ہڈیوں میں اتنی جان کہاں کہ اتنی ٹھنڈ سہ سکے۔ ٹنو چڑے، میں تو جب تک تیری چائے نہیں پیتی میری ٹھنڈ ہی نہیں جاتی، ذرا 2 کپ چائے تو لگا دے ہمارے لیے۔ مینو موسی، آپ روز ایسے ہی چائے پی لیتی ہیں اور مجھے اس کے پیسے نہیں دیتی، مجھے بھی پیسوں کی ضرورت ہے، میں اب آپ کو فری میں چائے نہیں پلا سکتا۔ ارے ٹنو بیٹا، یہ تو کیسی باتیں کر رہا ہے، اپنی ماسی سے بھی بھلا کوئی پیسے لیتا ہے؟ مجھے بہت ٹھنڈ لگی ہے بیٹا، چائے پلا دے گا تو ایک غریب ماسی کی دعا ہی لگے گی۔ ٹنو چڑا بیچارہ سیدھا سادہ غریب چائے والا تھا، وہ جنگل کے پکشیوں کی باتوں میں آ کر ان کو اسی طرح فری میں چائے دے دیا کرتا۔ جب شام کو تھک ہار کر وہ اپنے چائے کے ہوٹل سے واپس آیا تو اس کی پتنی رانو چڑیا نے اس سے کہا، ٹنو جی، آپ راشن کا سامان لے کر نہیں آئے؟ میں نے آپ کو صبح ہی بتایا تھا کہ گھر کا سارا راشن ختم ہو گیا ہے اور سونو چڑے کی بھی دوائی لانی ہے، اس کو بھی 2 دن سے تیز بخار ہے۔ ارے ہاں رانو، تم نے صبح بتایا تھا، میرے دماغ سے ہی اتر گیا۔ اچھا رانو، مجھے یہ بتاؤ، کیا گھر میں پکانے کے لیے تھوڑا بھی اناج نہیں ہے؟ میں کل تمہیں گھر کا سارا سامان لا دوں گا اور لکڑیاں بھی لا دوں گا، ابھی میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ پیسے کیوں نہیں ہیں ٹنو جی؟ کیا آج ایک بھی چائے نہیں بکی، یا پھر آج بھی آپ روز کی طرح فری میں سب کو چائے پلا کر آ گئے ہیں؟ ارے نہیں، فری کی بات نہیں ہے، بس وہ پکشیوں کو بہت ٹھنڈ لگی تھی، اس وجہ سے مجھ سے منع نہیں کیا گیا۔ ٹنو جی، اس طرح کب تک چلتا رہے گا؟ آخر آپ کا یہ سیدھا پن کب ختم ہوگا؟ آپ کو دکھائی نہیں دیتا ہمارے بیٹے کو ڈاکٹر کی سخت ضرورت ہے، وہ بیمار ہے، دوسری طرف اس ٹھنڈ نے ہم سب کو بے حال کر دیا ہے۔ لکڑیاں ختم ہو چکی ہیں ٹنو جی، ہمیں لکڑیاں لانی ہوں گی ورنہ سونو چڑا ٹھنڈ سے اور زیادہ بیمار ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے رانو، تم چنتا مت کرو، میں ابھی جاتا ہوں اور جنگل سے لکڑیاں لے کر آتا ہوں۔ لیکن ٹنو چڑے، ابھی تو شام ڈھل چکی ہے اور کچھ ہی دیر میں اندھیرا ہو جائے گا، اتنی رات میں آپ لکڑیاں کہاں ڈھونڈیں گے؟ اور ٹھنڈ بھی بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے۔ کوئی بات نہیں، مجھے جانا ہوگا رانو، نہیں تو سونو چڑا اور زیادہ بیمار پڑ جائے گا، میں جا رہا ہوں، تب تک تم سونو چڑے کا دھیان رکھنا۔ اتنا کہہ کر ٹنو چڑا بنا اپنی جان کی پرواہ کیے ٹھٹرتی ہوئی ٹھنڈ میں شام کے اندھیرے میں نکل پڑتا ہے۔ ٹنو چڑا لکڑیاں ڈھونڈنے کے لیے جنگل جاتا ہے۔ ٹنو چڑے کو ٹھنڈ بہت زیادہ لگ رہی تھی، وہ راستے میں وہیں پیڑ کے نیچے بیٹھ گیا، وہاں کچھ پکشی آگ جلائے ہوئے بیٹھے تھے۔ ارے تم تو کسی دوسرے جنگل کے لگ رہے ہو، کیا ہو گیا؟ اتنی رات میں یہاں کیا کر رہے ہو، وہ بھی اتنی سردی میں؟ میں لکڑیاں ڈھونڈتے ڈھونڈتے ادھر آ گیا، میرے گھر میں لکڑیاں ختم ہو گئی اور میرا بیٹا ٹھنڈ سے کانپ رہا ہے، کیا آپ لوگ مجھے بتا سکتے ہیں کہ لکڑیاں کہاں ملیں گی؟ لکڑیاں تو ہم نے خریدی ہیں، اس ٹائم تو جنگل میں کہیں بھی لکڑیاں نہیں ہیں، اتنی زیادہ ٹھنڈ پڑ رہی ہے جس کے کارن جنگل کے سبھی پکشی الاؤ جلا رہے ہیں، الاؤ کے بغیر تو 1 منٹ کو سکون نہیں مل رہا، جس وجہ سے ساری لکڑیاں ختم ہو گئی ہیں، ہم بھی یہ لکڑیاں خرید کر لائے ہیں، جاؤ تم بھی خرید لو، اپنے جنگل کا طوطا پکشی بیچ رہا ہے۔ اب میں کیا کروں، میرے پاس تو پیسے بھی نہیں ہیں اور مجھے اپنے گھر لکڑیاں لے کر جانی ہیں، ایسا کرتا ہوں کلو سیٹ سے کچھ پیسے ادھار لے لیتا ہوں اور لکڑیاں خرید لیتا ہوں، ہاں یہ ٹھیک رہے گا۔
ادھر چڑیا کا بیٹا سونو چڑا ٹھنڈ سے بہت زیادہ ٹھٹر رہا تھا۔ ماں ماں مجھے بہت ٹھنڈ لگی ہے، ماں میرا شریر کانپ رہا ہے، میں کیا کروں؟ سونو چڑے بیٹا تو بالکل بھی چنتا مت کر، ابھی تھوڑی دیر میں تیرے پاپا آتے ہی ہوں گے۔ ادھر ٹنو چڑا بیچارہ ٹھنڈ میں کانپتا ہوا کلو کوے کے پاس پہنچا۔ کلو سیٹھ، مجھے کچھ پیسے ادھار چاہیے، مجھے لکڑیاں خریدنی ہیں، گھر پر میرا بیٹا بیمار ہے، اسے گرمائی دینے کے لیے الاؤ جلانا ضروری ہے۔ کیا میں نے کوئی سماج سیوا کیندر کھولا ہوا ہے جو میں تمہیں کچھ پیسے دے دوں؟ میرے پاس پیسے نہیں ہیں بھائی، اور لکڑیاں ہی لینی ہیں تو جا کے جنگل سے سوکھی لکڑیاں لے لو، یا پھر کوئی پیڑ کاٹ کر اس کی لکڑیاں جلا لو، میرے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے۔ کلو کوے نے ٹنو چڑے کی کوئی مدد نہ کی اور اپنے گھر کا دروازہ اس کے منہ پر بند کر دیا۔ بیچارہ ٹنو چڑا، اس غریب نے کئی لوگوں سے مدد مانگی لیکن کسی نے بھی اس کی مدد نہیں کی۔ ادھر سونو چڑا بہت زیادہ بیمار پڑ رہا تھا۔ ماں 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 مجھے بہت ٹھنڈ لگ رہی ہے، ماں میری حالت بہت خراب ہو رہی ہے۔ سونو چڑے بیٹا، بس تو تھوڑا صبر کر لے بیٹا، میں تجھے اپنے پنکھوں سے گرمائی دے دیتی ہوں، تیرے پاپا بھی آتے ہی ہوں گے بیٹا، جب وہ آئیں گے تو ہم الاؤ جلائیں گے اور تیری ساری سردی چلی جائے گی، تو چنتا مت کر۔ اسی طرح چڑیا اپنے بیٹے کو دلاسا دے رہی تھی، لیکن کیا تھا، آدھی رات ہونے کو آئی تھی اور ٹھنڈ جو تھی پورے جنگل میں اپنا قہر مچا رہی تھی۔ اس ٹھنڈ سے امیروں کا تو کوئی نقصان نہ تھا، وہ تو اپنے گھروں میں گرم ہیٹر کے سہارے سے آرام سے سو رہے تھے، لیکن بیچارے غریب اس ٹھنڈ کے چپیٹ میں آ رہے تھے۔ رانو چڑیا کا بیٹا بہت زیادہ بیمار ہونے لگا تھا، اس کی آنکھیں بند ہونے لگی تھی۔ ہے اوپر والے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ میرے بچے کو بچا لے، ہماری مدد کر۔ تبھی اچانک سے چڑیا کے دروازے پر دستک ہوئی۔ جب چڑیا نے دروازہ کھولا تو باہر ایک انجان پکشی کھڑا ہوا تھا۔ بہن جی، میں ایک ٹرک چالک ہوں، میرا ٹرک راستے میں خراب ہو گیا، یہاں بہت ٹھنڈ لگ رہی تھی، میں نے آس پاس کوئی گھر ڈھونڈا لیکن مجھے کسی کا گھر نہیں دکھائی دیا، تو میں آپ کے گھر پر آ گیا، کیا آج رات کے لیے میں آپ کے گھر پر رک سکتا ہوں؟ چڑیا تو ویسے ہی بہت دیالو تھی، وہ اس انجان پکشی کو اپنے گھر میں لے لیتی ہے۔ ارے آپ کا بیٹا تو مجھے بہت بیمار لگ رہا ہے۔ ہاں بھائی صاحب، میرا بیٹا ٹھنڈ سے بہت بیمار پڑ گیا ہے، اس کی حالت بہت خراب ہے، اتنی ٹھنڈ کی وجہ سے ہمارے گھر میں لکڑیاں ختم ہو گئیں، میرے پتی باہر سے لکڑیاں ڈھونڈنے گئے ہوئے ہیں تاکہ الاؤ جلا کر ہمارے بچے کو کچھ گرمائی دے سکے، لیکن افسوس ہے کہ وہ ابھی تک نہیں آئے ہیں اور میرے بیٹے کی حالت بگڑتی جا رہی ہے۔ ارے بہن جی، آپ کو لکڑیوں کی ضرورت ہے، اس کا مطلب آج میں آپ کے گھر خود نہیں آیا، اوپر والے نے مجھے آپ کے گھر بھیجا ہے، میں لکڑی کا ویاپار کرتا ہوں، میں ٹھنڈ کی وجہ سے دوسرے جنگل لکڑیاں لے کر جا رہا تھا، تبھی راستے میں ٹرک خراب ہو گیا، میری ٹرک لکڑیوں سے بھرا ہوا ہے، میں ابھی کچھ لکڑیاں لا کر یہاں جلا دیتا ہوں، آپ کے بیٹے کو گرمائی مل جائے گی اور وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا، آپ پریشان نہ ہو بہن جی۔ اتنا ہی کہہ کر وہ انجان پکشی اپنے ٹرک سے کچھ لکڑیاں نکال کر رانو چڑیا کے گھر میں لا کر الاؤ جلا دیتا ہے۔ تبھی ٹنو چڑا بھی اپنے گھر واپس آ جاتا ہے۔ ٹنو چڑا جب آیا تو اس کے گھر میں کافی گرماہٹ ہو رہی تھی اور اس کے بیٹے کی حالت بھی اب پہلے سے تھوڑی بہتر تھی۔ رانو چڑیا نے ٹنو چڑے کو بتایا کہ کس طرح سے اس انجان پکشی نے ان کی مدد کی ہے، پھر ٹنو چڑے نے اس پکشی کا شکریہ ادا کیا۔ رات بھی بیت چکی تھی، وہ پکشی ان دونوں کو ڈھیر ساری لکڑیاں دے کر صبح اپنے گھر کے لیے روانہ ہو گیا۔ کیونکہ ٹنو چڑا سب کی مدد کیا کرتا تھا، اسی وجہ سے اوپر والے نے اس کی بھی مدد کی۔ تو پیارے دوستوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ ہمیں نسوارتھ دوسروں کی مدد کرنی چاہیے، تبھی اوپر والا بھی ہماری مدد کرتا ہے۔ تو ہمیں بھی اپنے آس پاس کے لوگوں کی مدد کرنی چاہیے۔ اس سردی ہمیں بھی اپنے آس پاس کے غریبوں کو ڈھونڈ کر ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ہمیں لائک اور کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کا بہت دھنیہ واد۔